فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس چھوٹی سی آیت کی بہت باکمال برکات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے اپنی روٹین کے مطابق ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے۔ سب اس میں میرا ساتھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن میڈیکلز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور خداوند کریم سے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے آسان کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آج آپ ایک بہت ہی صحیح ویڈیو پر آ گئے ہیں، اور آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ دو ایسی باکمال آیات ہیں کہ جو بندہ بھی ان آیات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ مطلب اس سے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، گھر سامان سے بھر جاتا ہے، گھر میں کھانے پینے کی کمی نہیں رہتی۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے، ویسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیات ایسی بابرکت ہیں کہ انسان کے ذہن میں بھی جو بات آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی پوری کر دیتا ہے۔ جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ خواہش ابھی اس کے ذہن میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے وہ عنایت کر دیتا ہے۔ یقین کریں یہ آیات ایسی ہیں کہ جب میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جو ہم نے یہ ویڈیو دیکھی یہ غلط تھی، یا اس بندے نے یہ جھوٹ بولا، تو ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ اور جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس آیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اوبے کیا جائے، اس کی ہر بات کو مانا جائے، غرض کوئی بھی ہو، اگر وہ باپ کے روپ میں ہے، اگر وہ ماں کے روپ میں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بیٹا ہے، مطلب سب کا یہ دل کرتا ہے کہ ہمیں ویلیو کیا جائے، ہماری بات کو امپورٹنس دی جائے۔ تو جو یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گٹس پیدا کر دے کہ ہماری بات کو مانا جائے، ہماری بات کو سنا جائے، تو یہ آیات ایسی بابرکت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے صدقے، ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت باروب شخصیت بنا دیتا ہے، اور ہر کوئی ان کی بات کو ویلیو کرنے لگ جاتا ہے۔ چاہے کوئی آفس میں ہے، اسکول میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، جہاں بھی ہے، اللہ رب العزت اسے اتنی عزت عنایت کرتے ہیں کہ دنیا دھنگ رہ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 31 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اسے اس طریقے سے پڑھ لیا، صبح اٹھے 31 بار اسے پڑھا اور دعا مانگ لی۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے گھر کے اندر ان آیات کو فریم میں لگائیں اور آتے جاتے پڑھتے رہیں۔ تو جو اس سے پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، وہ رول کرے گا اپنے گھر پہ، باہر۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت عزت، اور وہ انسان بہت حکمرانی کرے گا۔
اور محترم ناظرین، یہ کوئی چھوٹی سی آیت نہیں ہے، اس آیت کا بہت گہرا مطلب ہے، اور اس آیت کو لگانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے تو اس طرح کی سینریز آپ کو مل جاتی ہیں، اور اگر وہ نہیں تو آپ کہیں سے بھی اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور اسے اپنے گھر میں لگائیے اور خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیے اور حکمرانی کیجیے اور بہت سی خوشیاں پائیے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کیجیے۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔